بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو صرف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 2 ہے اور جز نمبر 2 ہے اس کا۔ کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ کل ہم نے کلمہ کی تعریف پڑھی تھی، کلمہ کی اقسام پڑھی تھی، ان اقسام کی جو آگے اقسام تھی ان کے ہم نے نام پڑھے تھے۔ آج ہم پہلی جو اس کی کلمہ کی قسم ہے وہ ہے سا اقسام۔ تو آج ہم اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ یہ کیا ہے۔ سا اقسام دراصل کسے کہتی ہیں، اس سے مراد کہا ہے، اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں ہیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے یا نہ کرنے کے اعتبار سے بنتی ہے۔ یا نہ کرنے کے اعتبار سے اچھا جی، اب اس سے مراد کلمہ کی وہ 3 قسمیں جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرنے، یعنی کہ جو اپنے 3 قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ ہوگی جو اپنے معنی پر کوئی ایسی ہوں گی جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرتی ہیں، کسی کا محتاج نہیں ہوتی، اور کوئی ایسی ہوگی جو کسی دوسرے کا اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی دوسرے معنی کا وہ محتاج ہوگی، یعنی کہ جب تک وہ کسی دوسرے معنی کے ساتھ نہیں ملے گا تب تک وہ اپنا معنی بیان نہیں کر سکے گا۔ اگر وہ اکیلا ہوگا تو اپنا معنی وہ بیان نہیں کر سکے گا جب تک وہ کسی کے ساتھ نہ مل جائے، اور کوئی ایسی ہوں گی جو خود بخود اپنے معنی پر دلالت کریں گی، کسی کی وہ محتاج نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں، کل میں نے بتایا تھا سا اقسام کی جو اقسام ہے وہ کتنی ہے، وہ دراصل 3 اقسام ہے: اسم، فعل اور حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کسے کہتی ہیں؟ وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنا معنی پر دلالت کرے اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو۔ اب اسم کسے کہتی ہیں؟ ہم یہاں پر تعریف اس کی لکھ لیتے ہیں۔ وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر دلالت کرے۔ اور اس کا معنی کسی زمانے سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے زید۔
अब देखें इसम कहते किसको हैं। इसम एक नाम को कहते हैं जिसमें किसी नाम का जिक्र किया जाए, ठीक है। अब नाम है, कोई भी नाम आप लोग ले लें, उमर ले लें, अबू बकर ले लें, कोई भी नाम ले लें, वो खुद अपनी पहचान बताता है, किसी दूसरे पर वो दलालत नहीं करता। यानी कि किसी दूसरे नाम का वो सहारा नहीं लेता अपनी पहचान के लिए, बल्कि उसके नाम की खुद पहचान है। इसम वो है जो वो कलमा लफ्ज़ को कहते हैं, वो लफ्ज़ जो दूसरे लफ्ज़ से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे और उसका माना किसी ज़माने से मिला हुआ ना हो। जैसे ज़ैदुन, ज़ैद जो है वो एक लफ्ज़ है, एक इसम है, एक नाम है, ये किसी दूसरे माना से मिला हुआ नहीं है। तो जब किसी दूसरे माना से मिला हुआ ना हो तो उसे क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। और इसका माना किसी ज़माने से मिला हुआ भी नहीं है। ज़माने कितने हैं, 3 ज़माने हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल। अब जो इसमें क्या माजी का जिक्र पाया जाए, माजी किसे कहते हैं, गुजरे हुए ज़माने को। क्या ज़ैद गुजरे हुए ज़माने में था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ बयान किया गया। क्या हाल दूसरे ज़माने का नाम है हाल, तो क्या ज़ैद हाल में है, मौजूदा ज़माने में है? नहीं। मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना, तो क्या ज़ैद आने वाले ज़माने में है? नहीं, बल्कि ये इसम ऐसा है जो किसी ज़माने पर दलालत ना करे, उसको क्या कहते हैं, इसम कहते हैं। इसी तरीके से इसकी एक और ज़रूरी नहीं है कि नाम से ही आप इसकी मिसाल लें और आप किताबों में लिखी ये मिसाल पाएँ। मैं आपको इसकी भी वजाहत कर दूँ। अब जो इसमें फ़ाइल है, ठीक है, दारिबुन, मारने वाला। कौन मारने वाला? काम करने वाला है, ठीक है। इसम है, काम करने वाला है, अगरचे उसका नाम नहीं जिक्र किया गया, लेकिन मारने वाला है, एक इंसान है, उसका जिक्र किया गया है, वो एक मर्द मारने वाला, मर्द मारने वाला, ये इसमें फ़ाइल है, ठीक है। ये भी किसी का मोहताज नहीं होता, इसमें भी किसी ज़माने का जिक्र नहीं पाया जा रहा। ये नहीं बताया जा रहा उसने कब मारा था, कब मारा है या कब मारेगा, ऐसा कुछ भी जिक्र नहीं किया जा रहा। बल्कि क्या बताया जा रहा है, दारिबुन इसमें फ़ाइल है, इसमें सिर्फ काम करने वाले का जिक्र किया जा रहा है। काम करने वाला कौन होता है? इंसान है, इसम है, तो इस वजह से ये इसमें फ़ाइल हुआ। ये किसी ज़माने पर दलालत नहीं करेगा, किसी दूसरे कलमा से मिले बगैर अपने माना पर ये दलालत करेगा। आगे चलते हैं हम फ़ेल की तरफ। ये तो इसम की होगी थी, आगे हम चलते हैं फ़ेल। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल वो कलमा जो दूसरे कलमा से मिले बगैर, ठीक है। इसके अंदर यही इसम वाली ही एक ख़ासियत पाई जाती है। वो कलमा जो दूसरे कलमा से मिले बगैर अपने माना पर दलालत करे। लेकिन फ़ेल है, काम होना है, तो ऑब्वियसली जो काम है वो किसी ज़माने में ही होगा, तो इस वजह से जो फ़ेल है वो ज़माने पर दलालत करेगा और इसका ज़माने से, और इसका माना जो है वो ज़माने से मिला हुआ हो, और इसका माना ज़माने से मिला हुआ हो। ठीक है, ज़माने से मिला हुआ हो, जैसे नासर, मदद की उस एक मर्द ने। अब काम किया है मदद करने का, ठीक है। फ़ेल तो पाया जा रहा है, लेकिन फ़ेल कब पाया जा रहा है, किस ज़माने में पाया जा रहा है? ज़माना है माजी में पाया जा रहा है। मदद की उस एक मर्द ने, मदद की कब की? माजी में की। उसने ये नहीं कहा मदद कर रहा है,
ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا اس نے، یہ نہیں کہا کہ مدد کرے گا، یہ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، یہ مدد کی ہے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ اس نے ذکر کیا مدد کی اس ایک مرد نے، تو کب کی؟ زمانہ ماضی میں اس نے مدد کی، تو یہ کس سے تعلق رکھا فعل؟ یہ اس نے زمانہ ماضی سے تعلق رکھا، اس کے اندر زمانے سے تعلق ہوتا ہے اس کے معنی کا، جبکہ اسم کا ہوتا ہے وہ زمانے سے تعلق اس کا نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ اس کے اندر اسم والی ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ کسی دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنے معنی پر یہ دلالت کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم حرف کی طرف۔ حرف وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنا معنی دلالت نہ کرے، وہ کلمہ جو دوسرے کلمہ سے ملے بغیر اپنا معنی واضح نہ کرے یا اپنے معنی پر دلالت نہ کرے۔ جیسے اعلیٰ، یہ کیا ہے؟ یہ حرف ہے۔ اب دیکھیں من کا کیا مطلب ہے؟ سے۔ من کا کیا مطلب ہے؟ سے۔ اور الا کا کیا مطلب ہے؟ تک۔ اعلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ پر۔ اب یہ جو اس طرح کے الفاظ ہیں فی، میں، اکیلے لکھے ہوں کو ان کا مطلب پتہ چلتا ہے کیا؟ من، سے، الا، تک، الا، پر، فی میں کچھ پتہ نہیں چلتا جب تک انہیں کسی دوسرے لفظوں کے ساتھ، دوسرے لفظ کے ساتھ نہ ملا دیا جائے، تب تک یہ اپنا معنی واضح نہیں کر سکیں گے، اور یہ کسی زمانے پر یہ دلالت بھی نہیں کرتے۔ اب اس کی جو مثال ہے وہ اچھے سے سمجھ لیں۔ جیسے اب ہم نے کیسے ذہبتو میں گیا، من پاکستانی الل مدینۃ المنورہ۔ اب میں گیا پاکستان سے الا تک، الا طرف مدینۃ المنورہ، میں مدینہ منورہ سے میں پاکستان سے مدینہ منورہ تک گیا۔ اب سمجھ آیا سے اور تک کیا تھا۔ جب تک یہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں ملا تب تک ہمیں اس کا معنی پتہ نہیں چلے۔ میں من، الا، اعلی کہتی رہوں اور آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب تک ہم اسے کسی دوسرے لفظوں کے ساتھ نہیں ملائیں گے تب تک ہم اس کا معنی سمجھ نہیں سکیں گے، اور یہ کسی زمانے پر دلالت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے ہمارا اتنا ہی کافی ہے۔ یہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کے سبق بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اسم، فعل اور حرف آج ہم نے پڑھا، میں نے بہت اچھے سے آپ کو ایکسپلین کیا۔ اگر کسی کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتا سکتا ہے تاکہ میں اس سے بہتر ویڈیو آپ کے سامنے بنا سکوں۔ آپ لوگ دیکھتے ویڈیو ضرور ہیں، پر جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ لوگ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، آپ لوگوں کے فائدے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے اور آپ کو اچھے سے سیکھنے کی توفیق دے۔ اس کتاب کو نارمل مت لیں، ورنہ اگر آپ ایک اچھے ادارے میں پڑھتے ہیں تو آپ کے نزدیک کی کتاب کی اہمیت کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کتاب کی کتنی اہمیت ہے۔ اول سے لے کر آخر تک جو ہے اس پر زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے درس میں تو دیا جاتا تھا بہت زور اس کتاب پہ، اور اللہ کا شکر ہم نے بہت اچھے سے پڑھی، اور ہمارے استاد بہت قابل تھے
اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نیکیوں والی لمبی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش و آباد رکھے، تو میرے درس کو بھی آباد رکھے جس نے مجھے یہ سب کچھ سکھایا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ میں نے بتایا اور جو کچھ آپ لوگوں نے سنا، اللہ رب العزت مجھے اس کو یاد رکھنے اور آگے اس کو کروانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے لیے ڈھیروں کامیابیاں مقدر کر دے۔ اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔